हाथी की पूंछ। वैकम मोहम्मद बशीर। अंग्रेजी से तर्जुमा मसूदुल हक। ये एक चोरी की कहानी है। एक बहुत बड़ा हाथी था जिसने दो महावतों को अपने पैरों तले रौंद कर मार डाला था। उसी हाथी की दुम से एक बाल चुराना था, और इस तरह चुराना था कि कोई देखने न पाए, ना अब्बा, ना अम्मा और ना ही महावत। मुझे उसकी दुम से एक बाल, सिर्फ एक अदद बाल हासिल करना था। वहां सिर्फ एक नहीं, 3 हाथी थे। मैं उस बड़े हाथी की दुम का बाल चाहता था, अपने लिए नहीं बल्कि राधा मुनि के लिए। राधा मुनि एक्साइज इंस्पेक्टर की बेटी थी और मेरी हमजमात। उसने मुझे किताब में रखने के लिए मोर का एक पर दिया था। अरे हाँ, उस जमाने में मेरी एक उर्फियत थी, हाथी की पूंछ। मेरे दोस्त मुझसे पूछा करते थे, हाथी की पूंछ कहाँ जा रहे हो, या फिर हाथी की पूंछ का सवाल गलत हो गया, उसे 0 मिला। दरअसल मैं हाथी की दुम को अमूमन हाथी की पूंछ कहा करता था। हाथी की पूंछ, यह वाकया बरसों पुराना है। मैं 8 या 9 बरस का था। मेरा भाई अब्दुल कादिर मुझसे 1 साल छोटा था। वो खानदान भर का दुलारा था। मैं दरगाहों और मज़ारों पर मांगी और मानी हुई बेशुमार मुरादों और मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, मगर इस सब के बावजूद मैं बहुत दिनों तक घर वालों का दुलारा न रह सका। अब्दुल कादिर की एक टांग खराब थी, इसलिए हर एक की हमदर्दियां उसी के साथ थीं। हर शरारत का जवाब मुझसे तलब होता था। ना करदा गुनाहों की भी सजा मुझको मिलती थी। मैं बजाते खुद हट्टा कट्टा और मजबूत था। मैं पैरने, डाइव लगाने और दरख्त पर चढ़ने में माहिर था। सीटी भी बहुत बढ़िया बजाता था। 2 बल्कि सिर्फ एक उंगली मुंह में डालकर मैं जोरदार सीटियां बजा सकता था। अब्दुल कादिर इन अजीम फनून से वाकिफ नहीं था। ये कमालात उसमें नहीं थे। हाँ, वो पढ़ाई में मुझसे कुछ बेहतर था। वो मुझे हाथी की पूंछ कहकर पुकारता था। उस जमाने में चलते फिरते हमारी नजरों के सामने सबसे पहले हाथी आया करते थे। मेरे वालिद इमारती लकड़ी के ताजिर थे। कदायाथुर के जंगलात से दरख्त कटवाकर, लट्ठों से बने हुए बेड़ों में लदवाकर लकड़ी दरिया के जरिए लाई जाती। उन लट्ठों को घर के अहाते में जमा कराने का काम हाथियों से लिया जाता था। हाथियों को नारियल और खजूर के पत्ते खिलवाने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसका मतलब यह था कि मैं वहां खड़ा होकर देखता था कि हाथियों को खुराक सलीके से मिल रही है या नहीं। जैसे हाथियों का मालिक मैं ही था। मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को हाथियों के पेट पर मारकर तोड़ना इंतहाई दिलचस्प खेल था, मगर मैं बहरहाल उस खेल को खेलने की अपनी ख्वाहिश पर काबू रखता था। हाँ, अपने दोस्तों को हाथी के पेट पर मिट्टी के बड़े बड़े ढेले फेंकते हुए देखता जरूर था। एक दफा मैंने उल्लू दामू को इस खेल की इजाजत दे दी थी। उसने हाथी के पेट पर मिट्टी का एक बड़ा सा ढेला मारा और उसके बदले में मुझे एक छोटा सा पका हुआ आम दिया। उल्लू दामू उम्र में मेरे ही बराबर था। हम दोनों ने एक ही क्लास में पढ़ा था। उल्लू दामू की आंखें गोल और बाहर निकली हुई थीं। उसका पूरा नाम दामोदरन था। उसके वालिद शंकरन कुट्टी मेरे वालिद के मैनेजर थे। शंकरन कुट्टी की मां नंगीली हमारे यहाँ खाना पकाती थी और मेरी अम्मा की सेक्रेटरी थी। एक बार उल्लू दामू ने मुझे हाथी की पूंछ कहकर पुकारा। इस बात पर नंगीली उसे पकड़ने के लिए सारे घर में उसके पीछे भागती रही। फिर मैंने उसे पकड़ा और उस वक्त तक पकड़े रहा जब तक कि नंगीली ने अच्छी तरह उसकी पिटाई नहीं कर ली। फिर तुम मुझे उल्लू दामू क्यों कहते हो? उसने कहा। आज के बाद नहीं कहूंगा। अच्छा, मुझे एक पक्का केला दो, नहीं तो मैं महावत से कह दूंगा कि तुमने हाथी को ढेला मारा था। मैंने मारा था कि तुमने? मुझसे एक पक्का आम लेकर इजाजत तो तुमने दी थी। मैंने घर से कुछ केले चुराए। एक केला उल्लू दामू को दिया, एक अब्दुल कादिर को, एक मैंने खुद खाया। बाकी केले मैंने महावतों को दे दिए। मैं महावतों का तकरीबन हर वक्त का साथी था। मैं उनकी जरूरतों का ख्याल रखता था। ये सब के सब हिंदू थे। उन देव पैकर दरिंदों की देखभाल करने और उन्हें अपना मुतीयो फरमाबरदार बना लेने वाले ये लोग फौकुल बशर और दुनिया के सुपरमैन थे। मैं उनकी इज्जत नहीं, पूजा करता था। बड़े होकर महावत बनना मेरी आरजू थी। उनके हुक्म का जादुई लफ्ज सीतियाना जो नाक से निकलता था, हाथियों को उनकी मर्जी के मुताबिक हरकत करने पर मजबूर कर देता था। मैंने इस लफ्ज को नाक से निकालना सीखा, अगरचे इसमें अभी कुछ कुछ गूंज होती थी। सीतियाना। मैंने धात के बने हुए आकस को चमकाना भी सीख लिया, जिससे महावत बड़े बड़े कान पकड़कर हाथियों को खींचते थे।
میں ان کی لاٹھیوں کی دھول بھی صاف کرتا تھا اور گھر کے برآمدے میں رکھے ہوئے ان کے بڑے بڑے نیزوں کو بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ مہاوتوں سے میرے تعلقات بہت اچھے تھے۔ میں گھر سے پان، چھالیاں اور بڑھیا تمباکو لے جا کر ان مہاوتوں کو دیا کرتا، جس سے یہ اپنے پان بناتے۔ میں ان کی باتوں کو استعجاب اور کسی قدر عقیدت کے ساتھ سنتا۔ واہ، مہاوت ہونا بھی کیا کمال کی بات ہے! کیا دن تھے وہ، اور کتنے مختلف تھے! ان دنوں تو سورج بھی زیادہ چمکدار نکلتا تھا، چاندنی زیادہ سحر انگیز ہوتی تھی، پھولوں میں رنگت زیادہ تھی، ان کی خوشبو میں تیزی اور مٹھاس ہوتی تھی، چڑیوں کی چہکار میں نغمگی تھی، دریا کا پانی زیادہ صاف اور شفاف تھا، دریا کی مچھلیوں میں مزہ زیادہ تھا۔ او ہو، ہم کس طرح چڑیوں اور پھلوں کے بیچ اچھلتے کودتے پھرتے تھے۔ ہم 8 برس والے دنیا کی جان تھے، روح تھے۔ یہ دنیا ہمارے گرد چکر کاٹتی تھی۔ ہم اپنے سے بڑوں کو فرسودہ و درماندہ جان کر نظر انداز کرتے تھے۔ ہم سے چھوٹے بچے تھے اور ہم سے بڑے بیکار اور قدیم۔ ہم 16 برس کے لڑکوں کو آدمی گردانتے تھے۔ لیکن ایک بات تھی، ہم بڑی عمر کا احترام ضرور کرتے تھے۔ ان دنوں وقت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ہاتھ کی گھڑیاں کمیاب تھیں، جیبی گھڑیوں کا رواج زیادہ تھا۔ میرے والد کے پاس ایک بڑی بھاری چمکدار جیبی گھڑی تھی۔ والد اس سے وقت ایسے بتاتے تھے جیسے انہیں جادو آتا ہو۔ لوگوں کا ان سے وقت پوچھنا ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بڑے فخر اور ایک مخصوص تبسم کے ساتھ اپنی گھڑی والی جیب سے گھڑی نکالتے۔ گھڑی نکالنے کے فوراً ہی بعد وقت بتا دینا ناممکن تھا۔ اسے پہلے ایک طرف سے کھولنا پڑتا تھا۔ اسے احتیاط سے کھولنے کے بعد والد وقت بتاتے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ وقت جو ابدی ہے، لامتناہی ہے، گھڑی نام کی مشین میں کیوں قید کیا گیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بڑے لوگ اس کے بارے میں بہت سی باتیں بتاتے تھے، ہم ان کی سنتے تھے مگر یقین نہیں کرتے تھے۔ ہم ان کی سبکی یا نافرمانی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خاموش رہتے تھے۔ وقت کے سلسلے میں ہماری رہنمائی سورج کرتا تھا، سورج ہی ہماری گھڑی تھا۔ ہم اپنے سایوں کو ناپ کر وقت کا حساب لگاتے تھے۔ اگرچہ ہمارے پاس جیبی گھڑیاں نہیں تھیں مگر گھڑی والی جیبیں ضرور تھیں، ہماری قمیصوں کے اندر سلی ہوئی۔ عبد القادر اور میرے پاس ایسی جیبوں والی قمیصیں تھیں۔ ہمارے پاس ٹوپیاں بھی تھیں۔ ہم ملیالم اسکول میں پڑھنے بھیجے گئے تھے۔ انگریزی اسکول میں جانے کے لیے کوٹ اور ٹوپی پہننا ہوتا تھا۔ انگریزی اسکول 5-6 میل دور تھا۔ انگریزی اسکول کے طالب علم کوٹ پہنے، ہیٹ لگائے اور انگریزی بولتے ہوئے بڑی شان سے اسکول جاتے تھے اور ہم انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ عبد القادر اور میں نے عربی پڑھی، ہم بھی انگریزی پڑھیں گے، والد نے وعدہ کیا ہے۔ جب ہم ملیالم اسکول میں 4تھی جماعت پاس کر لیں گے تو ہمارا داخلہ انگریزی اسکول میں کرایا جائے گا۔ ہمیں شوق اور محنت سے پڑھنے کو کہا گیا تھا۔ ہمارے سر پدوسری نارائن پلے نے ہمیں شوق اور دلچسپی سے پڑھایا۔ کبھی کبھی وہ ہمیں مارتے بھی تھے مگر اس کے باوجود وہ ہم کو اچھے لگتے تھے، ہم ان کی عزت کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہڑتالیں نہیں ہوتی تھیں، نہ تو طالب علم اسٹرائک کرتے تھے اور نہ ہی استاد۔ ہمیں نظم و ضبط کی پابندی کرنا ہوتی تھی، خلاف ورزی پر سزا ملتی تھی، نافرما برداری اور حکم عدولی پر سزا مار کی ہوتی تھی۔ اگر اسے کافی نہ سمجھا جاتا تو پھر طالب علم کو بینچ پر کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ دوسرا قدم یہ ہوتا تھا کہ لڑکے کو کمرے سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور اسے کمرے کے باہر کھڑے رہنا ہوتا تھا۔ مجھے کئی مرتبہ یہ سزائیں ملی، بینچ پر کھڑے ہونے کی بھی اور کمرے سے باہر کھڑے ہونے کی بھی۔ اس زمانے میں ہمیں ایک مضمون وفاداری بھی پڑھایا جاتا تھا۔ ریاست پر راجا کی حکومت تھی۔ ہمارے پیارے حکمران مہاراجا آف ٹراونکور کی ایک اور مہاراجا بھی تھے، مہاراجا کوچین۔ مجھے یاد نہیں کہ اس زمانے میں ہم نے مالابار کا نام سنا تھا یا نہیں۔ اس وقت کیرلا بھی نہیں تھا۔ ٹراونکور، کوچین اور مالابار ملیالم بولنے والے علاقے تھے۔ مالابار پر ایک گورنر راج کرتا تھا۔ یہ گورنر بہت دور دراز کے جزیرے کے بادشاہ کا نمائندہ تھا۔ وہ بادشاہ ہندوستان کا بھی بادشاہ تھا۔ یہ باتیں اس وقت مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں صرف اتنی بات جانتا تھا کہ مجھے مہاراجا کا وفادار رہنا چاہیے، جسے ذل الہی سمجھا جاتا تھا۔ مہاراجا کا لفظ بھی عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ پیارا حکمران تھا، عالی مرتبت، قابل پرستش۔ ہم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ ریاست پر مہاراجا کی حکومت اس وقت تک رکھے جب تک سورج اور چاند ہے، تا ابد۔ تمام اسکول اپنی کلاسیں ترانے کے بعد شروع کرتے تھے۔ سارے طالب علم اور تمام اساتذہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے اور ریاست کا ترانہ گاتے تھے۔ اس ترانے کو ونچیا منگم کہتے تھے۔
उसमें भगवान से प्रार्थना की जाती थी, वंचनादो, ट्रावंकोर का एक दूसरा नाम, के हुक्मरान के राज के इस्तेकाम और उसकी फतहो कामरानी की। हम स्कूल पैदल जाते थे। हकीकत तो यह है कि हम सभी जगहों पर पैदल जाते थे। उस जमाने में ना तो बसें थीं और ना कारें। सड़कों पर लाल रंग की बारीक रेत पड़ी रहती थी। ये सड़कें शाही शाहराहें कहलाती थीं। बाज लोग बैलगाड़ियों से सफर करते थे, कुछ घोड़े पर सवारी करने वाले भी थे, लेकिन लोगों की अक्सरियत पैदल चलने वालों की थी। सिर्फ वही लोग बाकायदा शहरी समझे जाते थे जो जमीन का लगान अदा करते थे। सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का हक था। मेरे अब्बा टैक्स अदा करते थे। दरख्तों को कटवाने के लिए अब्बा पहाड़ियों पर पैदल जाया करते थे। काम की जगह पर पहुंचने में उन्हें 2 दिन लग जाते थे। उन्हें पहाड़ियों पर चढ़ना और जंगलों से गुजरना पड़ता था। सफर में उल्लू दामू के पिताजी शंकरन कुट्टी अब्बा के साथ होते थे। वो रास्ते में खाने के लिए भुने हुए चावल रखते थे। ये भुने हुए चावल बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए शंकरन कुट्टी थोड़े से चावल घर पर छोड़ देते थे, जिन्हें अब्दुल कादिर, उल्लू दामू और मैं मिलकर खाते थे। उस जमाने में हमें भूख भी बहुत लगती थी। यही हाल प्यास का था। खाने और पीने के लिए था भी बहुत कुछ, मगर ये सब भी नाकाफी लगता था। खाने की जो भी चीज नजर आती हम खा लेते थे और पानी भी घड़ों पी जाते थे। बाहर निकले हुए पेटों के साथ हम कहीं भी लेटकर सो जाते थे। वो तो अम्मा या फिर नंगीली रात को हमें उठाकर बिस्तरों पर लिटा देती थी। अब्दुल कादिर और मैं अमूमन अब्बा के साथ सोते थे। बिछाने वाली चटाई अनन्नास के पत्तों की थी, जो हाथ से बुनी जाती थी। अब्बा, अब्दुल कादिर और मैं इसी तरतीब से पलंग पर लेटते थे। अम्मा हमसे थोड़े फासले पर एक दूसरी चारपाई पर लगे हुए बिस्तर पर सोती थी। इस तरह हम बड़े आराम से रह रहे थे कि एक दिन एक भयानक वाकया हुआ। हक, इंसाफ और अखलाक बड़ी बेरहमी से रौंद डाले गए और दुनिया की तबाही का आगाज हो गया। उसका सबब था बिस्तर पर पेशाब। कोई रात को बिस्तर पर पेशाब कर देता था। कौन था ये, अब्दुल कादिर या मैं? कोई सबूत था नहीं। सजा किसको मिलनी चाहिए? अम्मा और अब्बा ने इसके बारे में बहुत गौर व खौज किया, मगर किसी फैसले पर ना पहुंच सके। यही वक्त था जब सच्चाई, इंसाफ और अखलाक का खून किया गया। ये जालिमाना कार्रवाई एक शाम छुटपुटे के वक्त हुई। सूरज अभी डूबा नहीं था। सूरज हमारे घर के मगरिबी दरवाजे के करीब नारियल के दरख्तों के दरमियान से हर चीज पर हिकारत आमेज नजर डाल रहा था। सूरज के सिवा दूसरा कोई गवाह, कोई शाहिद नहीं था। मैं मुल्जिम करार दिया गया और दुनिया ने पहली बार मुझे शर्म से अपना सर झुकाए हुए देखा। ये सारा मंजर मेरे जहन में बिल्कुल साफ नक्श है। यह धुंधला हो भी कैसे सकता है? घर के सामने सफेद चमकीली रेत का मैदान फैला हुआ था। मुअज्जिज जज साहिबान रेत पर बैठे हुए थे। उनके अलावा भी वहां बहुत से लोग थे। हर शख्स वहां मौजूद था। अब्बा और उनके दोस्त माधवन नायर, कृष्णन, उसेप्मा पिल्ला, शंकरन कुट्टी और महावत। इन सब के साथ ही वालिद के प्यारे साले पाला सिरी मोहम्मद यानी मेरे मामू भी थे। मेरे मामू का जिस्म पहलवानों जैसा था और आवाज बड़ी ऊंची और करख्त। मामू की गोद में खानदान का दुलारा लंगड़ा अब्दुल कादिर बैठा हुआ था। मुअज्जिज बुजुर्गों ने सबसे पहले दूध और बहुत सी शक्कर वाली खूब गाढ़ी चाय पी थी और अब वो सब अच्छे किस्म की खुशबूदार तंबाकू वाला पान खा रहे थे। अब्दुल कादिर मामू के दिए हुए गिलास से चाय पी रहा था। अब्बा ने उस मजमे के सामने मुझे बुलाया। मैं उन लोगों के सामने चला गया। अगरचे मुझे मालूम नहीं था कि क्यों अब्बा ने मुझे अपने करीब खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने मेरी धोती खींच ली और मुझे वहां नंगा खड़ा कर दिया। मेरी कमर पर चांदी की चौड़ी सी जंजीर बंधी हुई थी और जंजीर में चांदी जैसे कुछ पेंडेंट भी लगे हुए थे। उनकी चमक गायब हो चुकी थी और ये मैले मैले से नजर आते थे। अब्बा ने वहां बैठे हुए लोगों को मुखातिब किया। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो सारी दुनिया को खिताब कर रहे हों। आप लोग ये देखते हैं, सारी चांदी काली पड़ गई है और उसकी चमक गायब हो चुकी है। उन्होंने अपनी बात यहाँ खत्म नहीं की। अब्बा ने सच्चाई, इंसाफ और अखलाक सबका खून एक ही बार में कर दिया। उन्होंने कहा, यह लड़का रात को बिस्तर पर पेशाब करता है। आसमान टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, बिजली नहीं कड़की, धूप शायद थोड़ी पीली पड़ गई, सूरज थोड़ा सा धुंधला गया। माधवन नायर ने बड़े पुरवकार लहजे में कहा, नाइट फीवर, रात का बुखार। मैंने कहा, बिस्तर में पेशाब करने वाला मैं नहीं हूँ, अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर ने कहा, ये अक्का यानी बड़े भाई हैं, मैं नहीं हूँ। पलंग पर 3 आदमी लेटते हैं। सुबह बिस्तर भीगा हुआ होता है।
उन तीनों में से कोई एक उसे भिगोता है, वो कौन है? यही सवाल था। सबूत क्या है कि ये मैं हूं? मैंने एतमाद और यकीन के साथ कहा, मैं नहीं हूं। मगर दुनिया मेरी बात को मान नहीं सकती। दुनिया तो सच्चाई, इंसाफ और अखलाक का नामो निशान मिटा देना चाहती है, और ये काम मेरे मामू ने चीख कर दिया। ये वो नहीं है, तुम हो। हर शख्स की निगाहें मुझ पर थीं। मुझे बिस्तर पर पेशाब करने वाला एक शर्मनाक फर्द करार दे दिया गया था। मैंने सूरज की तरफ देखा, वो बिल्कुल साकित था। मैंने अम्मा को पुकारा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दुनिया ने मुझे आग कर दिया था। वो सब मिल गए और मुत्तफिका तौर पर फैसला कर दिया, नाइट फीवर, यानी रात में बिस्तर पर पेशाब करने का सिर्फ एक ही इलाज है, दांत वाले हाथी की टांगों के दरमियान से निकलना। फैसला सुनाने के बाद मजमा छट गया। इलाज के बारे में सोचकर मैं बेहोश नहीं हुआ। मैंने नजर उठाई तो देखा कि हाथी अपनी सूंड से अपनी पीठ पर रेत डाल रहा है। सफेद नुकीले दांत कितने खौफनाक थे, सफाक आंखें हमदर्दी के हर जज्बे से आ रही। मैं अम्मा के पास गया और खौफजदा लहजे में उनसे कहा, अम्मा, तुमने सुना? ऐसा लगता है कि मुझे नुकीले दांतों वाले हाथी की टांगों के दरमियान से रेंग कर निकलना होगा। तुम बिस्तर पर पेशाब करते हो ना, नहीं करते क्या? अम्मा ने जवाब दिया। नंगीली ने बड़ी मोहब्बत से मुझे समझाया, बेटे, तुम्हें नाइट फीवर है। अब्बा ने कहा, अगर तुम बिस्तर पर पेशाब करने की आदत खत्म करना चाहते हो तो हाथी की टांगों के बीच से निकलना होगा। अगर हथनी की टांगों के दरमियान से निकलूं तो ठीक है, नहीं, तुम्हें हाथी की टांगों के दरमियान से गुजरना होगा। तुम खुद नर हो ना? बहुत सही। उन लोगों ने फैसला सादिर कर दिया है। मैं ही हूं जो रात को बिस्तर पर पेशाब करता हूं। मैं ही वो शख्स हूं जिसे हाथी की टांगों के दरमियान से निकलना होगा। चलो, यही सही। अगर हाथी मुझे मार डालता है तो ये सब खुश होंगे, मेरा शुमार शहीदों में किया जाएगा। अपनी शहादत का मंजर आंखों में लिए मैं इधर उधर घूमता रहा, मगर क्या मैं सुकून के साथ कहीं आ जा सकता था? कभी कहीं से इस तरह गुजर सकता था कि लोग बिस्तर पर पेशाब करने का जिक्र करके मुझे तंग न करें? बड़े भाई नाइट फीवर से निजात पाने के लिए हाथी की टांगों के बीच से गुजरेंगे, बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं ना। अब्दुल कादिर ने यह खबर स्कूल में भी सबको सुना दी। उल्लू दामू ने खबर को फैलाने में पूरी मदद की। वो अब अब्दुल कादिर का कभी अलग ना हो सकने वाला साथी बन गया था। दामू मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन उसने अपनी वफादारियां बदल ली थी और दूसरी तरफ हो गया था। अब्दुल कादिर ने यकीनन उसे बहुत सारी चीजें रिश्वत में दी होंगी। खैर, कोई बात नहीं, मेरा वक्त आने दो। उल्लू दामू मेरे पास फिर आएगा। वैसे मुझे भी उसे कुछ देना होगा। वो कौन सी चीज होगी जो मैंने उसे एक बार ना दी हो? खजूर, हलवा, तला हुआ गोश्त, ना शुक्रा, एहसान फरामोश दामू। शुक्रगुजारी और एहसान मंदी तो इस दुनिया से खत्म ही हो गई, और इसका असल जिम्मेदार उल्लू दामू है। बिस्तर पर पेशाब करने वाला। मुझे देखकर वो चिल्लाए, कोई एक लड़का नहीं, सब के सब, पूरा ग्रुप बिस्तर पर मूतने वाला। मैंने झगड़ा मोल लिया और उनमें से कुछ की ठुकाई कर दी। मैं चंद को तो मार पाया, मगर बात को बदले में मेरी पिटाई हुई। झगड़ा खत्म ही हुआ था कि हमने देखा कि हमारे सामने पुदुसिरी नारायण सर खड़े हैं। उनके हाथ में एक बेद है। उल्लू दामू ने कहा कि मैंने झगड़ा शुरू किया था। अब्दुल कादिर ने उसकी तायीद की। एक बार जब नारियल के तनों से बने हुए पुल पर से अब्दुल कादिर नहर में गिरा था, तो वो मैं ही था जिसने नहर में उतरकर उसे निकाला था। जब उसके पेट में पानी भर गया था और वो डूबने ही वाला था, ये मैं ही था जिसने उसे बचाया था। इन बातों से भी बढ़कर ये बात थी कि मैं उसका अपना बड़ा भाई था, और अब वो मेरे खिलाफ बोलने के लिए तैयार था। बुराइयों से भरी इस दुनिया को तबाह करने के लिए क्या किसी और चीज की जरूरत है? मैं खामोश खड़ा रहा। उल्लू दामू और अब्दुल कादिर ने झगड़े में मेरे रोल को बहुत बढ़ा चढ़ाकर और गुमराह कुन ढंग से पेश किया। मैंने बगैर किसी वजह के हर एक को मारा, और ये कि मुझे नाइट फीवर है और मैं रात को बिस्तर पर पेशाब करता हूँ, और ये भी बताया कि मुझे हाथी की टांगों के बीच से गुजरना है। पहले किसने कहा कि ये बिस्तर में पेशाब करता है? श्री नारायण पिल्ले सर ने पूछा। अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, मगर ये बिस्तर में पेशाब करता है। मैं नहीं करता, मैंने कहा। पुदुसिरी नारायण पिल्ले मुझसे मुखातिब होकर बोले, ये तुम नहीं थे जिसने तली हुई मछली के बदले में अपना हिसाब का सबक दिखाने को कहा था? हाँ, ये बात दुरुस्त थी, मगर उसका ताल्लुक इस वक्त जो कुछ हो रहा है इससे क्या है? हुआ ये था, मैं और अब्दुल कादिर दोनों हिसाब में बहुत कमजोर थे। सवाल गलत करने पर हम दोनों अक्सर पिटा करते थे। कुछ दिनों बाद बहरहाल सिर्फ अब्दुल कादिर गलत जवाबों की पादाश में पिटता रहा। एक मुसलमान लड़की क्लास में मेरे पास बैठती थी।
اس نے اپنے جوابات مجھے دکھانے شروع کیے۔ چنانچہ میری زندگی مانگے کی اس قابلیت کے سہارے آرام سے گزرنے لگی۔ ایک رات کھانا کھاتے وقت میری نظر عبد القادر کی پلیٹ پر پڑی۔ اس کے چاولوں کے اوپر تلی ہوئی مچھلی کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ اپنے حصے کی مچھلی میں کھا چکا تھا۔ یہ مچھلی میری پسندیدہ مچھلی تھی، چنانچہ میں نے اماں سے مچھلی کا ایک ٹکڑا اور مانگا۔ عبد القادر کے ٹکڑے میں سے تھوڑی سی مچھلی کیسے حاصل کی جائے؟ وہ چاول کھانے میں مصروف تھا۔ اے، تم مچھلی کا اپنا یہ ٹکڑا مجھے دے دو تو میں حساب کے سوالوں کے اپنے جواب تمہیں دکھاؤں گا۔ غلط جوابوں پر ملنے والی سزا کو سوچ کر عبد القادر نے تلی ہوئی مچھلی کا اپنا ٹکڑا کسی قدر دکھ کے ساتھ مجھے دے دیا۔ میں نے اسے مزے لے کر کھا لیا۔ بات ختم ہو گئی۔ میں اس واقعے کو بھول بھی گیا، اور بھلا اسے اپنے دماغ میں رکھتا کیوں؟ میں اپنی پڑوسی لڑکی کے جوابات دیکھ کر اپنے سوال صحیح کر لیتا تھا۔ اس کو میں دوسروں کو بتا کیسے سکتا تھا؟ دوسرے دن حسب معمول میں جوابات نقل کرنے کے بعد خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عبد القادر نے اپنے سوال نہیں کیے تھے۔ میں اپنے جواب اسے کیسے دکھاؤں؟ اگر یہ کروں تو ساری کلاس دیکھ لے گی، اور ان کے ساتھ ہی پدو سری نارائن پلے سر بھی دیکھ لیں گے۔ تلی ہوئی مچھلی کے اس ٹکڑے کے لیے میں شکر گزار تھا، مگر اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جو لڑکے اپنے سوال نہ کر سکے انہیں کھڑا ہونا پڑا۔ عبد القادر بھی ان میں تھا۔ وہ بالکل میرے پیچھے 11واں لڑکا تھا۔ پدو سری نارائن پلے سر نے انہیں قطار کے ایک سرے سے مارنا شروع کیا۔ عبد القادر نے اپنی باری آنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا۔ عبد القادر، تم کیوں رو رہے ہو؟ ماسٹر صاحب نے پوچھا۔ میں نے اپنے حصے کی تلی ہوئی مچھلی بھی دے دی، اور اب مجھے مار بھی کھانی پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ ہوا کیا؟ بڑے بھائی نے میری مچھلی کھا لی اور وعدہ کیا کہ مجھے سوال کے جواب دکھا دیں گے۔ انہوں نے جواب دکھائے نہیں، اور اب مجھے بیت کھانے پڑ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں خاصی اونچی آواز میں ہوئی تھی۔ پہلی اور دوسری جماعت کے سارے لڑکوں نے سنی تھی۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ پدو سری نارائن پلے سر نے میرے ہاتھوں پر 2 بیت مارے۔ کیوں مارے؟ کیا اس لیے کہ میں نے مچھلی کھا لی تھی، یا پھر اس لیے کہ میں نے عبد القادر کو اپنے جواب نہیں دکھائے؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ ماسٹر صاحبان جب بچوں کو ماریں تو انہیں مارنے کا سبب بھی بتانا چاہیے۔ انہوں نے بہرحال مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ جیسا کہ میں نے کہا، دنیا میں حق اور انصاف کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، اور اب اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ پدو سری نارائن پلے سر نے آخر تلی مچھلی کے واقعے کے گڑے مردے کو اب کیوں اکھاڑا؟ نکتہ یہ تھا کہ مجھے رات کو بستر پر پیشاب کرنے والا کہا گیا تھا۔ لڑائی اسی وجہ سے ہوئی تھی، اور بہرحال یہ میں تھا جسے ہاتھی کی ٹانگوں کے درمیان سے نکلنے کو کہا گیا تھا۔ میں نے ہر بات بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی، مگر پدو سری نارائن سر نے کہا کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ہر لڑکے کو ایک ایک بیت مارا گیا، مگر مجھے انہوں نے 2 بیت مارے۔ یہ کوئی انصاف تھا؟ مگر دنیا کا یہی طریقہ تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حق و انصاف اور اخلاق دنیا سے ختم ہو چکے تھے۔ ہم اسکول سے گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں عبد القادر نے آہستہ سے کہا، بستر بھگونے والا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ عبد القادر اپنے بڑے بھائی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کیا اسے سزا دیے جانے کی ضرورت نہیں تھی؟ میں نے اسے ایک گھونسا مار دیا۔ وہ روتا ہوا بھاگا اور جا کر ابا اور ماموں سے شکایت کر دی۔ ان دونوں نے میرے سر پر ایک ایک زوردار چپت مارا اور میرے کان ایٹھے۔ کیا یہ سب انصاف تھا؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ زندگی انہی ناانصافیوں اور زیادتیوں میں گزرتی رہی، مگر میں مایوس نہیں ہوا۔ ہاتھی کی ٹانگوں کے بیچ سے گزرنے کے لیے میرا انتخاب کیا گیا تھا۔ یہ ایک نہایت نایاب اعزاز تھا۔ اتنا زبردست کارنامہ شہر میں اور کسی نے انجام نہیں دیا تھا، اور میں اتنے بڑے کام کو کرنے جا رہا تھا۔ میری کلاس کے میرے ساتھی مجھے رشک سے دیکھتے تھے۔ میں خوش تھا۔ میری چال اور میرے انداز میں فرق آ گیا تھا، یہاں تک کہ میری گفتگو کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ میری چال سے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ ہو۔ دن جو قریب آ رہا تھا، میرے دل میں کچھ وسوسے سر اٹھانے لگے تھے، اور ڈر کا ایک احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ کیا ہاتھی مجھے اپنے پیروں سے روند کر مار ڈالے گا؟ میں نے سنا تھا کہ کسی دور دراز مقام پر کسی ہاتھی نے اپنے مہاوت کو دانت گھونپ گھونپ کر مار ڈالا تھا۔ جس ہاتھی کی ٹانگوں کے درمیان سے مجھے گزرنا تھا، وہ ایک زمانے میں پاگل رہ چکا تھا۔ وہ گھنے جنگلوں میں آزادانہ گھومتا رہتا تھا۔ اسے وہاں سے پکڑ کر لایا گیا تھا اور سدھایا گیا تھا، مگر وہ پورے طور پر قابو میں نہیں آیا تھا۔ مہاوت اگر اس سے بائیں طرف گھومنے کو کہتا تھا تو وہ دائیں جانب گھوم جاتا، یا پھر جم کر کھڑا ہو جاتا اور کسی طرف بھی نہ گھومتا۔ اگر مہاوت اپنے آکس سے اس کے کان کھینچتا تو وہ بڑی خوفناک آواز میں چنگھاڑتا،
اس کی اس کیفیت میں بھی میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ مہاوت مجھے پکڑے رہتا تھا۔ ایک بار مہاوت کا کہنا تھا کہ میں خوف سے لرز رہا تھا اور ڈر کر میں نے ہاتھی کی پیٹھ پر تھوڑا سا پیشاب کر دیا تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سراسر جھوٹی تھی، مگر ہاتھی نے اسے یہ کہتے ہوئے سن لیا تھا۔ فرض کیجئے کہ میرے خلاف یہ بات اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہو۔ آخر کار وہ مقدس دن آ ہی گیا۔ اس دن مجھے ہاتھی کی ٹانگوں کے بیچ سے گزرنا تھا۔ ہاتھی کو نہلا دھلا کر احاطے میں لایا گیا۔ میں نے بھی غسل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں دریا میں نہائے۔ مجھے نئی دھوتی، نئی قمیص اور نئی ٹوپی پہنائی گئی۔ میری قمیص میں گھڑی والی جیب لگی ہوئی تھی۔ اس میں نے ایک کچا آم چھپا کر رکھا۔ اسے کھانے کا بھی وقت نہیں ملا تھا۔ پھر اسے کھانے کے لیے نمک کی ضرورت تھی۔ چلو اتنا تو انتظار کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھی کی ٹانگوں کے درمیان سے نکلنے کے بعد کھا لوں گا۔ میں نے ہاتھی پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا اور وہ پتھر کی چٹان کی طرح لگ رہا تھا۔ کھمبوں کی طرح چار موٹی موٹی ٹانگیں، موٹی سی سونڈ، موٹی سی دم اور بڑے بڑے نکیلے دانت۔ اس کی آنکھوں میں شرارت بھی تھی، بے رحم چمک بھی۔ مجھے لگا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ کیا ہاتھی مجھے روند کر مار ڈالے گا یا اپنی سونڈ میں لپیٹ کر مجھے اپنے منہ میں رکھ لے گا؟ میرا گھر سے بھاگ جانے کا جی چاہا، مگر بھاگ کر کہاں جاؤں گا اور کیسے جاؤں گا؟ چاروں طرف لوگ کھڑے تھے۔ ایک طرف میری کلاس کے طالب علم تھے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ انہی لوگوں میں وہ مسلمان لڑکی بھی کھڑی ہوئی تھی جو مجھے چھپا چھپا کر اپنے جوابات دکھایا کرتی تھی۔ رادھا منی بھی تھی۔ دوسری طرف ہاتھی سے کچھ دور ابا، ماموں اور مادھون نائر تھے۔ ان کے ساتھ ہی سنکرن کٹی، کرشنن اور اسپ ماپلہ تھے۔ یہ سب لوگ زمین پر پڑے ہوئے ناریل کے پتوں پر بیٹھے پکے ہوئے کیلے کھا رہے تھے۔ عبد القادر کو حسب معمول ماموں کی گود میں دیکھا جا سکتا تھا۔ صاحبزادے بھی کیلے کھا رہے تھے۔ ایک کیلا ان کے منہ میں تھا اور ایک ایک کیلا ان کے دونوں ہاتھوں میں۔ ابا ایک بہت بڑا گچھا پالن گودن کیلوں کا لائے تھے۔ اس میں سے زیادہ تو انہوں نے ہاتھی کے لیے مہاوتوں کو دے دیے اور کچھ بعض دوسرے لوگوں میں بانٹ دیے تھے۔ مجھے انہوں نے کوئی کیلا نہیں دیا۔ ایک چوتھائی کے قریب بچا ہوا گچھا عبد القادر کے پاس زمین پر رکھا ہوا تھا۔ میں چلایا، ابا تم نے مجھے کوئی کیلا نہیں دیا۔ میں نے تمہارے لیے یہاں رکھ چھوڑے ہیں۔ ہاتھی کی ٹانگوں کے بیچ سے رینگتے ہوئے آ جاؤ۔ میری طرف عورتیں بیٹھی تھی، اماں اور ان کی چھوٹی بہن، اماں کی اماں، میری چچی ننگیلی اور اسپ ماں پلہ، سنکرن کٹی اور کرشنن کی بیویاں۔ انہی عورتوں کے درمیان الو دامو بھی تھا۔ وہ بیٹھا ہوا مزے سے کیلے کھا رہا تھا اور مجھے مشورے دے رہا تھا۔ جاؤ ہاتھی کے نیچے چپکے سے چلے جاؤ، تم ڈر کیوں رہے ہو؟ آخر میں جو یہاں موجود ہوں۔ یہی تھا جس نے پالا بدل لیا تھا، جا کر دشمن سے مل گیا تھا۔ مگر کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنے دشمن سے محبت کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی گھڑی والی جیب سے کچا آم نکالا اور داموں کو دے دیا۔ ہاتھی شاید مجھے اپنے پیروں تلے روند کر مار ڈالے۔ تم بہرحال یہ آم کھا لو، خوب نمک لگا کر کھانا، آم بہت اچھا ہے اور خوب کھٹا ہے۔ بدذات، ڈر مت، اماں نے کہا۔ ڈر سے زیادہ مجھے کیلے کھانے کی خواہش پریشان کر رہی تھی۔ کیلے نہ ملنے کی وجہ سے میں مایوس تھا۔ میں عورتوں کے پاس ہاتھی کے ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ کیلوں کے خیال سے میرے منہ میں پانی آ رہا تھا، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ٹانگیں زمین میں دھس گئی ہیں، ان میں جنبش جیسے غائب ہو گئی ہو۔ میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اچانک لگا کہ میرا منہ بالکل سوکھ گیا ہے۔ میرا جی پیشاب کرنے کو چاہا۔ مجھے گرمی لگنے لگی اور ایسا لگا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ کیا مجھے چکر آ رہا تھا؟ کیا میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، میں اپنے والد اور وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو ہاتھی کی ٹانگوں کے درمیان سے گویا ایک موٹے سیاہ دروازے سے دیکھ رہا تھا۔ عبد القادر اپنے ہاتھ کے کیلے ختم کر چکا تھا اور زمین پر رکھے ہوئے گچھے سے اور کیلے نکال رہا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، ابا یہ سارے کیلے ختم کر دے گا۔ ابا نے کیلے اٹھا کر مجھے دکھائے۔ ماموں نے زوردار آواز میں مجھے حکم دیا، ادھر آ شیطان۔ میں بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ کرشنن کی بیوی چکی نے کہا، بڑھو اور ان ٹانگوں کے بیچ سے نکل جاؤ۔ بیٹے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اتنے بڑے ہو چکے ہو کہ تمہاری شادی کی جا سکتی ہے اور پھر بھی تم رات کو بستر میں پیشاب کر دیتے ہو۔ میں بستر میں پیشاب نہیں کرتا ہوں، یہ عبد القادر ہے جو پیشاب کرتا ہے۔ نہیں، یہ تم ہی ہو، اماں نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے ترکی بد ترکی جواب دیا۔ میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، میں اس دنیا میں تمہیں نہیں لائی ہوں۔ عبد القادر کے پیدا ہونے کے بعد بھی
तू छुप छुप कर मेरा दूध नहीं पिया करता था? मैंने छुप कर किसी का दूध नहीं पिया है। अरे तुझे तो मौसी माधवी कुट्टी ने भी दूध पिलाया है। उल्लू दामू बोला, अच्छा, तो तुमने मेरी माँ का भी दूध पिया है? तुम्हारा जोशो खरोश इसी वजह से है, नहीं तो है कोई दूसरा जो मुझे भाग कर पकड़ सके? माँ की तरफ मुखातिब होते हुए उसने कहा, मेरे हिस्से का दूध किसी और को पिलाने की तुमने हिम्मत कैसे की? मैंने किसी का दूध नहीं पिया है, मैंने कहा। बहरहाल मैंने तुम्हें जन्म दिया है। अम्मा ने पूछा। मुझे किसी ने जन्म नहीं दिया है, ये कैसे हो सकता है? मैं खुद पैदा हो गया। आदम को अल्लाह मियां ने पैदा किया था। आदम यानी पहला आदमी। उसके ना अम्मा थी ना अब्बा। आदम को किसी ने दूध नहीं पिलाया था। ये सब बातें मुझे मालूम है। अम्मा ने कहा, मैं 9 महीने तुझे अपने पेट में लिए लिए घूमी हूँ। जब तू पैदा हुआ था तो बड़ा कमजोर, बहुत छोटा सा था। मैंने अपनी छाती से तुझे दूध पिला पिला कर बड़ा किया, तुझे पाला पोसा, यहाँ तक कि तू इतना बड़ा हुआ, तंदुरुस्त और तवाना। अब तू कहता है कि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया। हिम्मत है तेरी। तुम्हारा गवाह कौन है? तुम्हारा बाप। जो भी हो, मैं बिस्तर में पेशाब नहीं करता हूँ। तुम ही करते हो। मैं नहीं करता, हाथी मुझे रौंद कर मार डालेगा। नंगीली बोली, बेटे डर मत, महावत भी तो वहां है। उल्लू दामू बोला, तुम डर क्यों रहे हो? मैं जो हूँ। मेरा जी चाहा कि उसका गला घोट दूं। चल, अल्लाह का नाम लेकर टांगों के नीचे से रेंग जा। मैंने वो इबारत दोहराई जिससे कुरान मजीद की हर सूरत शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्बा को केलों का गुच्छा लिए हुए देख रहा था। केलों को देखकर मेरी तबीयत ललचाई। मुझे हाथी से डर भी लगा। अब्दुल कादिर को केले खाते भी मैं देख रहा था। अगर वो इसी रफ्तार से खाता रहा तो केलों का सारा गुच्छा खत्म हो जाएगा। मैं चल पड़ा, मगर यूं जैसे कोई ख्वाब में चलता हो। हाथी के जिस्म से एक बदबू सी निकली। मैं उसकी टांगों के बीच से रेंग कर दूसरी तरफ निकला और यूं महसूस किया जैसे मैं किसी तारीख गार से निकल कर आया हूँ। हाथी ने मुझ पर पेशाब करने की कोशिश की। उसका पेशाब अचानक एक आबशार की तरह आया। मेरा सर बस किसी तरह बच ही गया। तमाशा देखने वालों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। अब्बा ने मुझे गोद में उठा लिया। उनके बाजुओं से निकलकर मैं केलों के गुच्छे पर झपटा। मैंने अब्दुल कादिर के हाथ से भी केला छीन लिया। फिर मैंने अपनी क्लास के तमाम साथियों को एक एक केला दिया। मैंने उस मुसलमान लड़की को 2 केले दिए जो मुझे अपने जवाब दिखाती थी। 2 केले मैंने राधा मुनि को भी दिए। उल्लू दामू ने भी हाथ बढ़ाते हुए कहा, और मुझे? क्या मैं जमीन का लगान नहीं देता हूँ? मैंने उसे 1 केला दे दिया। हमने केलों के सारे छिलके जमा किए और हाथी के सामने डाल दिए। महावत ने वो सारे छिलके हाथी को खिला दिए। मैं वो बहादुर लड़का था जो हाथी की टांगों के बीच से रेंग कर निकला था। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी बात थी। बस हम लोग हंसी खुशी रहने लगे और जिंदगी मजे से गुजरती रही। हाथी की टांगों के नीचे से रेंग निकलने के बाद अम्मा ने कहा कि अब मैं बिस्तर पर पेशाब नहीं करता। सीधी सादी हकीकत ये थी कि अब मैं अब्बा के साथ सोता ही नहीं था, अम्मा के साथ सोने लगा था। घर में हर बात ठीक हो गई थी। फिर एक रात कुछ शोर हुआ। अब्बा अब्दुल कादिर की ठुकाई कर रहे थे। अम्मा ने माचिस से लालटेन जलाई तो देखा कि अब्दुल कादिर ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया था। कौन था वो बेशर्म शख्स जो अब तक अब्बा के बिस्तर में पेशाब करता रहा था? और कौन था वो मासूम जिस पर यह इल्जाम लगता रहा? दुनिया के ढंग देखिए। क्या ये अब्दुल कादिर नहीं था जिसे हाथी की टांगों के नीचे रेंगना चाहिए था? मगर अब्दुल कादिर जो अपने दोनों हाथों से अब्बा के घूंसों और मुक्कों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाया, मैंने नहीं किया। बड़े भाई आए होंगे और चुपके से पेशाब कर गए होंगे। वो मुजरिम नहीं है। ये ठीक कहता होगा, अम्मा ने कहा। कितनी नाइंसाफ है दुनिया, बेगुनाहों को सजा मिलती है। जरा सोचिए, मुझे मुजरिम करार दिया गया। अब्दुल कादिर जिसने मनो पेशाब किया होगा वो एक अच्छा लड़का था। बहरहाल कोई सुराग थे नहीं जिनसे पता चलता कि वाकई पेशाब कौन करता था। अम्मा और अब्बा को कुछ शकूक थे। वो यकीन से नहीं कह सकते थे कि अब्दुल कादिर पेशाब करता था या मैं। दुनिया 2 फरीकों में बढ़ गई थी। स्कूल में अब्दुल कादिर ने बहुत से लड़कों और लड़कियों को रिश्वतें देकर अपनी तरफ कर लिया था। उल्लू दामू गैर जानिबदार था। उसका ख्याल था कि ना तो अब्दुल कादिर ने पेशाब किया था और ना ही मैंने। ये काम करने वाले थे अब्बा। जब नंगीली ने यह बात सुनी तो उसने और शंकरन कुट्टी ने दामू को दौड़ा दौड़ा कर खूब मारा। राधा मुनि अब्दुल कादिर के गिरोह को छोड़कर मेरी तरफ आ गई थी। अब्दुल कादिर ने राधा मुनि को एक बड़ी बढ़िया किस्म की इमली दी तो वो एक बार फिर अब्दुल कादिर के ग्रुप में शामिल हो गई। इमली के महज एक टुकड़े के लिए वफादारियों को इस तरह बदल देना क्या सही था? मैंने उसे कुछ तले हुए काजू दिए
تو وہ میری طرف آ گئی، اور صرف یہی نہیں کہ وہ میرے گروہ میں شامل ہوئی، اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ بستر پر عبد القادر پیشاب کرتا ہے۔ میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ رادھا منی کی ایک آرزو تھی۔ ایک دن چپکے سے اس نے مجھے بتایا، مجھے ہاتھی کی دم کا ایک بال چاہیے، کیا تم مجھے لا دو گے؟ اگر میرے پاس اپنا ہاتھی ہوتا تو میں وہ سارا کا سارا رادھا منی کو دے دیتا۔ میں نے یہ بات اسے بتا دی۔ اس نے جواب دیا، مجھے پورا ہاتھی نہیں چاہیے، میں تو اس کی دم کا صرف ایک بال چاہتی ہوں۔ میں لا دوں گا، میں نے کہا۔ یہ بات میں نے الو دامو اور عبد القادر کے سامنے کہی۔ میں نے ابا اور اماں کے ہندو دوستوں کو ہاتھی کی دم کے بال کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لوگ اسے اپنی انگوٹھیوں میں لپیٹ کر اپنی انگلیوں میں پہنا کرتے تھے، کچھ لوگ اسے اپنی کلائی میں بھی لپیٹتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ہاتھی کا بال اپنے اندر بڑے معجزاتی اثرات رکھتا ہے۔ میں ہاتھی کی دم کا بال بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا تھا۔ سارے مہاوت بہرحال میرے دوست تھے۔ اس کے باوجود میں نے سوچا کہ ابا اور اماں سے پوچھ لوں۔ انہوں نے صاف منع کر دیا، تمہیں ہاتھی کے بال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ان لوگوں نے مہاوتوں کے سامنے کہی۔ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے بھی اپنی وفاداریاں بدل لی ہیں۔ الو دامو اور عبد القادر نے ان لوگوں کو میرے بارے میں قصے سنائے تھے۔ مزید یہ کہ انہوں نے انہیں ایک ناریل اور پھر تلے ہوئے کاجو بھی دیے تھے۔ میں نے ایک مہاوت سے بات کی، مجھے ہاتھی کی دم چاہیے۔ مہاوتوں نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہاتھی کے ایک ہی دم ہوتی ہے، اگر وہ کاٹ کر تمہیں دے دیں تو پھر بیچارہ ہاتھی کیا کرے گا؟ میں نے کہا کہ میں پوری دم نہیں چاہتا، مجھے تو صرف ایک بال چاہیے، ایک بال، اون جیسا نرم۔ مہاوت ہنسے، ہاتھی کا اون، جیسے ہاتھی بھیڑ ہے۔ ہاتھی کا ایک بال، صرف ایک، میں نے خوشامد کی۔ مہاوتوں نے یہ ایک بال مجھے دینے سے انکار کر دیا، اور وہ بھی لنگڑے عبد القادر اور الو دامو کے سامنے۔ میرا اتنا سا کام انہیں کر نہیں دینا چاہیے تھا؟ ہاتھی کا ایک بال وہ میرے لیے لا نہیں سکتے تھے؟ میں نے انہیں کیا کچھ نہیں دیا تھا؟ پان، چھالیاں، کچے ناریل، خوشبودار تمباکو، کیلے، حلوہ اور کھجور، موٹے موٹے خوشبودار سگار جو ابا پیا کرتے تھے، کیا میں نے لا لا کر انہیں نہیں دیے تھے؟ یہ سارے مہاوت اتنے احسان فراموش کیوں ہیں؟ میں نے ہاتھی کی صرف ایک بال کی فرمائش کی تھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں بھی انہیں بتاؤں گا، بڑا ہونے کے بعد مہاوت بننے سے بھی انکار کر دوں گا، اور اپنے گروہ میں ایک اچھے ساتھی سے وہ محروم رہیں گے ہمیشہ۔ میں نے ہاتھی کا ایک بال چرانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یہ چوری کیسے کروں؟ میں اس کے بارے میں رات دن سوچتا رہا۔ ایک زندہ ہاتھی کی دم سے ایک بال آخر میں چراؤں گا کیوں کر؟ اسی سوچ میں گم میں گھوم رہا تھا کہ فضا میں ہاتھی کی پونچھ کی تمسخر آمیز آوازیں گونج گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسکول کے سارے لڑکے اور لڑکیاں مجھے اس نام سے پکار رہے ہوں۔ وہ لنگڑا اور وہ الو دامو گروپ کے نیتا تھے۔ میں نے اپنے کو بے حد تنہا محسوس کیا، حتیٰ کہ رادھا منی بھی دشمنوں سے مل گئی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہر شخص مجھے ہاتھی کی پونچھ اور بستر پر موتنے والا کہہ رہا تھا۔ لڑائی ہوئی اور پدو سری نارائن پلے سر نے میری پٹائی کی۔ گھر میں رات کو سوتے وقت بھی عبد القادر اپنے بستر میں لیٹے لیٹے مجھے چڑھاتا، ہاتھی کی پونچھ، موتنے؟ میں ان سب کو دکھا دوں گا، میں دل ہی دل میں قسم کھاتا، میں ہاتھی کا بال چراؤں گا، بس اسے کرنے کا بہترین طریقہ ہاتھ آ جائے۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن صبح میں کلاس میں بڑے فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ میں نے بھاری آواز میں اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں سب کو پکارا۔ میں نے الو دامو اور لنگڑے عبد القادر کو گھورا، پھر رادھا منی سے پوچھا، تم میں سے کسی نے ہاتھی کا بال دیکھا ہے؟ کبھی اس کو ہاتھ لگایا ہے؟ مجمع میں کسی نے جواب نہیں دیا، سب خاموش تھے۔ میں نے رادھا منی کو ہاتھی کا ایک لمبا بال تھما دیا۔ اس کے بعد میں نے سارے مجمع پر حقارت آمیز نظر ڈالی اور کہا، تلیلی۔ ہر شخص یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ ہاتھی کا بال میں نے حاصل کیسے کیا۔ الو دامو اور لنگڑا عبد القادر بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ مجھے یہ بال ملا کیسے۔ انہوں نے مجھ سے بار بار پوچھا۔ میں یہ راز نہیں بتانے والا تھا، میں یہ کہانی ابھی بہت دنوں تک نہیں بتانے والا تھا، مگر آج بتائے دیتا ہوں۔ نکیلے دانتوں والے بڑے سارے ہاتھی کی دم سے کوئی ایک بال کیسے چرائے؟ جب ہاتھی درخت سے بندھا ہو تو اس وقت کوئی اس کا ایک بال توڑ سکتا ہے، مگر فرض کیجئے کہ ہاتھی گھوم جائے اور گھوم کر آپ کو اپنی سونڈ میں لپیٹ لے یا مارنے لگے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس بارے میں رات دن سوچتا رہتا تھا۔ بالآخر ایک آسان سا نسخہ میری سمجھ میں آ گیا۔ ہاتھی اور ان کے ساتھی ہم سب
ایک ہی دریا میں نہایا کرتے تھے۔ میں اکثر महावतों کے ساتھ گول گول پتھروں سے ہاتھیوں کے جسم پر خریرا کرنے میں شامل ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ دریا میں گھاٹ کے قریب نہایا کرتے تھے۔ ہاتھیوں کو بھی وہیں نہلایا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت پاٹدار دریا تھا اور پانی اتنا صاف کہ نیچے تہہ میں بیٹھی ہوئی سفید ریت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ مٹی یا کیچڑ نام کو نہیں تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر تاڑی کی ایک بہت پرانی دکان تھی۔ دریا میں تیرنے والے تمام لوگ تاڑی کی دکان کا چکر ضرور لگاتے تھے۔ لوگ نہاتے بھی تھے اور تھوڑی سی تاڑی پینے کا بھی انہیں موقع مل جاتا تھا۔ دریا کے کنارے کے بالکل قریب 3 ہاتھی پانی میں لیٹے ہوئے تھے۔ دانتوں والا ہاتھی 2 ہتھنیوں کے بیچ میں تھا۔ مجھے دانتوں والے ہاتھی کی دم سے ایک بال چرانا تھا۔ اس وقت بہت سے لوگ نہا رہے تھے۔ بہت سے تھے جو تیر تیر کر دوسرے کنارے پر جا رہے تھے۔ کچھ لوگ گھاٹ کی کشتیوں کے ذریعے پار اتر رہے تھے۔ نہانے والوں میں ابا اور مامو بھی تھے اور سنکرن کٹی، کرشنن، پدمنا نائر اور اوسپ ماں پلا بھی۔ الو دامو نے اور میں نے اپنی اپنی دھوتیاں اتاری اور دریا میں کود پڑے۔ الو دامو کے پتا جی نے اس کے جسم کو مل مل کر میل چھڑایا اور ابا نے میرے جسم کو صاف کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں کو دریا میں نہانے اور ادھر ادھر تیرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے چھلانگ لگائی، تھوڑی دیر غوطے لگاتا رہا۔ ایک غوطے سے ابھر کر میں نے چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ کنارے پر کوئی نہیں تھا، مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ بس یہی مناسب وقت تھا۔ میں نے غوطہ لگایا اور اس طرف گیا جدھر ہاتھی پانی میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے آہستہ سے اپنا سر پانی سے اوپر نکالا اور دانت والے ہاتھی کو دیکھا۔ ہاتھی کو دیکھنے کے بعد میں نے پھر غوطہ لگایا اور جا کر بڑی نرمی کے ساتھ ہاتھی کی دم پکڑ لی۔ یہ خاصی کھردری تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے دانت سے دم کا ایک بال نوچ لوں، مگر میں دانت سے بال کو ٹھیک سے پکڑ نہیں پایا۔ میں نے دم کو زور سے جھٹکا دیا، اس پر دانت سے کاٹا، اسے ایک بار پھر کھینچنے کی کوشش کی۔ یہ اس افراتفری سے قبل میرا آخری عمل تھا جو اس کے فوراً بعد پھیلنے والی تھی۔ ہاتھی چنگاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں نے دم چھوڑ دی اور پانی سے اوپر نکلا۔ ہاتھی مڑا، اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے پھر غوطہ لگایا۔ میں پانی کے نیچے نیچے تیزی سے تیر کر ہاتھی سے جتنی دور جا سکتا تھا چلا گیا۔ اتنی دیر پانی کے نیچے رہنے سے میرا دم گھٹ رہا تھا، مگر میں مستقل مزاجی کے ساتھ تیرتا رہا، یہاں تک کہ دریا کا ایک نسبتاً سنسان حصہ آ گیا۔ میں ایکسائز اسٹیشن کے قریب ایک درخت کی دریا پر جھکی ہوئی شاخوں کے نیچے تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ہاتھی اڑ گیا تھا اور اپنی سونڈ اور اپنے دانت اوپر اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ پاؤں پٹک رہا تھا اور طرح طرح کی بھیانک آوازیں نکال رہا تھا۔ دونوں ہتھنیاں بھی کھڑی ہو چکی تھی اور وہ بھی زور زور سے چیخ رہی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ہر طرف ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ میں بالکل ننگا تھا۔ میں کنارے پر چڑھ گیا، گڈھوں میں گرتا پڑتا، جھاڑیوں سے الجھتا لڑکھڑاتا ہوا چل ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ ایک بڑے درخت سے لٹکی ہوئی ایک بیل آ گئی۔ اس کے سہارے میں درخت کی پھننگ تک پہنچ گیا اور اپنے آپ کو درخت کی شاخوں اور پتوں سے چھپا لیا۔ لال چیونٹے میرے سارے جسم میں چمٹ گئے اور مجھے بری طرح بھنبھور ڈالا۔ میں نے انہیں اپنے جسم سے چھڑانے کی کوشش کی اور سہما ہوا درخت کی شاخ سے لپٹا رہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں وہاں اس طرح کتنی دیر بیٹھا رہا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہاتھی کی آوازیں اور لوگوں کی بھاگ دوڑ ایسا لگا جیسے کم ہو گئی۔ لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور جو کچھ دیکھا تھا وہ سب محض ایک خواب تھا۔ میرا بھیگا ہوا جسم سوکھ چکا تھا، چونٹیوں کے کاٹنے کی تکلیف باقی تھی۔ میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ابا کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے میرا نام لے کر پکار رہے تھے۔ میں نے جواب میں کہا، جی آیا، اور آہستہ آہستہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ ابا نے مجھے تولیہ دیا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ میں نے تولیوں کو لپیٹ لیا۔ انہوں نے میرے جسم سے چیونٹے چھڑائے جو ابھی تک چمٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے نرم ہاتھوں سے میرے جسم کی مالش کی اور میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہم لوگ گھر واپس آئے۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں نے اپنی دھوتی گم کر دی ہے۔ اماں نے جواب دیا، ہر ایک نے اپنے کپڑے گم کر دیے ہیں۔ جس وقت ہاتھیوں کو غصہ آیا تھا اور وہ بکھرے تھے، اس وقت ہر شخص اپنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ بھاگنے میں کسی کی دھوتی چھوٹ گئی، کسی کا انڈر ویئر وہیں رہ گیا۔ وہ لوگ جن کے تمام کپڑے رہ گئے ان میں ابا اور مامو بھی تھے۔ پدمنا نائر، کرشنن، سنگرن کٹی، الو دامو اور اوسپ ماپلا بھی۔ یہ لوگ پگڈنڈیوں پر دوڑے، نالوں کو پار کیا اور پھر ہمارے گھر پہنچے۔ اس بھاگ دوڑ میں اوسپ ماپلا ایک پتھر سے ٹکرایا، اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ ہاتھی نے ایک ہتھنی کو دانت سے کونچا،
مگر زخم گہرا نہیں لگا۔ مہاوتوں نے بڑی مشکلوں سے ہاتھیوں کو قابو میں کیا اور بالآخر انہیں زنجیروں میں باندھ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہاتھی پاگل ہو گیا تھا۔ یہ بات بہرحال صحیح نہیں تھی۔ یہ جو کچھ ہوا تھا اس کا ذمہ دار میں تھا، مگر یہ بات میں ظاہر کیسے کروں؟ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو کیا وہ مجھے الٹا نہیں لٹکا دیں گے؟ ابا، ہاتھی پاگل نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، پھر کیا ہوا تھا؟ اس کو کسی نے کاٹ لیا تھا۔ کس نے کاٹا تھا؟ ابا، اسے میں نے کاٹا تھا۔ ہاتھی کو تم نے کاٹا تھا؟ ہاں، میں پانی کے اندر اندر تیر کر گیا تھا اور میں نے دانت سے پکڑ کر اس کی دم سے ایک بال نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ابا ہنس پڑے۔ وہ بہت زور سے اور بہت دیر تک ہنستے رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، تمہیں ہاتھی کے بال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے کہا، ابا، وہ آپ کے دوست ہیں نا، ارے وہی ایکسائز انسپیکٹر، ان کی بیٹی رادھا منی نے مانگا تھا۔ یہ سن کر اب اماں بھی ہنسنے لگی۔ میرے پیارے بیٹے، اماں نے کہا، یہ اللہ میاں کی مہربانی تھی جس نے تمہیں اتنے بڑے خطرے سے بچا لیا۔ پھر وہ ابا سے مخاطب ہوئی، ہاتھی کا ایک بال اسے دلوا دو، نہیں تو یہ پھر یہی کرے گا اور بیچارے ہاتھی کو پھر کاٹ کھائے گا۔ ابا نے کہا، بدماش، تجھے ہاتھی کو کاٹنا چاہیے؟ میں نے اسے کاٹا نہیں تھا، میں نے تو دانت سے پکڑ کر ایک بال کھینچنا چاہا تھا۔ اچھا چھوڑو اس قصے کو، ہاں اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ ابا مجھے اس جگہ لے گئے جہاں ہاتھی بندھے ہوئے تھے۔ ایک ہتھنی کے سامنے کی ٹانگ پر ایک چھوٹا سا لال گھاؤ تھا۔ مہاوت نے کچھ جڑی بوٹیوں کو پیس کر اس کی لیپ زخم پر لگا دی تھی، مگر زخم سے خون ابھی تک نکل رہا تھا۔ ابا نے مہاوت سے ہاتھی کی دم کا ایک بال نکال کر مجھے دینے کے لیے کہا۔ مہاوت نے اس کا ایک بال توڑ کر مجھے دے دیا۔ ہاتھی نے میری طرف مڑ کر غصے سے دیکھا۔ اس کے اس غصے میں ہنسی بھی شامل تھی۔ اس کے پیٹ میں کچھ پھٹ پھٹ کی سی آواز ہوئی اور ایسا لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو، تو تم ہی وہ چور تھے جس نے چھپ کر میری دم کا بال توڑنے کی کوشش کی تھی۔